السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں کی تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں اور بچوں کو مینیج کرنے کے بارے میں، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سے بیسکس ہیں جن پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن زندگی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جو بیسکس پہ تو کام کر رہا ہے، لیکن جو مشکلات ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھے، کیونکہ اگر ہم نے مشکلات کے بارے میں سوچا ہی نہیں اور پھر ایک دم سے کوئی مشکل آتی ہے پھر ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ گھر میں بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ مائنڈ میں رکھتے ہیں، مثلاً آپ نے گھر میں دعوت دی اور کچھ مہمان آ رہے تھے تو دل میں نا کھٹکا سا رہتا ہے کھانا کم نہ پڑ جائے۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے ایک دم سے زیادہ لوگ آ گئے جتنے ایکسپیکٹڈ تھے، تو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، ایک بیک اپ پلان رکھا ہوتا ہے، کوئی فریزر میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں یا کچھ اور جلدی جلدی کوئی کوئک چیز بننے والی ہوتی ہے یا کوئی آرڈر کرنے والی، وہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو ہم ڈیفیکلٹ سچویشن یا مشکل حالات یا اس کے لیے جب بھی تیاری کر کے کام کرتے ہیں تو زندگی زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور مسائل جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح میٹھا میٹھا بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر ان کے سامنے کچھ آتا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اب جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچے بھی نا، یعنی جب شادی ہوتی ہے اور جب آپ پیرنٹ بنتے ہیں تو آپ نے نا اپنے دماغ میں ایک بڑی اچھی پکچر بنائی ہوتی ہے۔ آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ میں بہت پڑھنے لکھنے والی ہوں، میں تو بہت اپنے سرکل میں یا تو مشہور ہوں، بہت ویل مینجڈ ہوں، بہت کچھ مجھے کرنا آتا ہے، اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، میاں اور سسرال والوں کو قابو کر لیا تو بچہ کیا چیز ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ جب ہمارے سامنے آتا ہے نا، وہ کچھ ایسے بیہیویئرز دیتا ہے جو اس کی عمر کے حساب سے تو نارمل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بہت بڑے چیلنج لے کر آتے ہیں اور ہمیں پھر مشکلات ہوتی ہیں، ہم پھر گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت سے جو چیلنجنگ بیہیویئرز ہیں نا ان کو انڈرسٹینڈ کریں، یعنی کس عمر میں کون سا بیہیویئر اگر بچہ دے گا تو وہ نارمل بیہیویئر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچے کا کوئی بھی بیہیویئر دیکھا، ہاتھ پاؤں ہمارے پھول جاتے ہیں، پریشان ہم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں نا انزائٹی اور پینک کا دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے جب ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں تو ہم سے وہ چیزیں مینج نہیں ہوتی، جب چیزیں مینج نہیں ہوتی تو پھر ہم بوکھلا جاتے ہیں، اور بچہ جو ہوتا ہے اس کا وہ والا جو ڈیفیکلٹ بیہیویئر ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، اور جب وہ بیہیویئر بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اور پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مے بی آئی ایم ناٹ اے گڈ پیرنٹ، مجھ سے تو مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے، میں مینج نہیں کر پاتی۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے ہم نا کیٹیگرائز کر لیتے ہیں، جیسے 2 سال سے لے کر 5 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے، ہم پہلے دیکھ لیں گے اس کے کون کون سے بیہیویئرز آ سکتے ہیں، بلکہ آتے ہیں۔ ہمیں جب پتہ ہوگا کہ یہ بیہیویئر آئے گا تو پھر ہم نے بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اس بیہیویئر کے ساتھ کس طرح سے گزرنا ہے۔ تو 2 سال سے 5 سال تک کے بچے جو ہوتے ہیں ان کے ٹینٹرمز ہوتے ہیں جس میں وہ کسی بات پہ اڑ جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے۔ رونا ان کا اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ میں کیا کروں، اور دکان میں لیٹ جائیں گے، مہمانوں کے سامنے چیخ رہے ہیں۔ کئی بچے مارنا شروع کر دیتے ہیں جب زیادہ چیختے ہیں اور ہم سے مینج نہیں ہو رہے ہوتے، تو وہ بہت زیادہ گھر والوں کو کسی کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان بچوں میں نو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی تو ہم کہتے ہیں ڈیفائنس، کہ یہ بچے کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی چیز ان سے کروانا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں، نو، اور اتنی یہ ایسے سختی سے کہتے ہیں آپ جو مرضی کر لیں، ان سے ناراض ہو جائیں، ان کو کچھ بول دیں، ان کو کچھ کہہ دیں، یہ نہیں وہ بات مانتے، یہ بس نو بول دیا تو نو بول دیا۔ اس عمر کے بچوں کو سپریشن انزائٹی ہوتی ہے۔ سپریشن انزائٹی کیا ہوتی ہے کہ یہ جب بھی کوئی نئی شکل دیکھیں گے تو گھبرائیں گے، آپ کے ساتھ زیادہ جڑیں گے،
اچھا ہم نے کیا کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کو، مثلاً کوئی بڑی اچھی نا کوئی چیز سکھائی ہوتی ہے، تلاوت بہت اچھی سکھائی ہوئی ہے، کچھ اور کام بہت اچھا سکھایا ہوا ہے. اب ہمارا بچہ جو ہے ہمیں تو بہت اچھی طرح سناتا ہے، کوئی بھی نشید اچھی طرح سناتا ہے، دعا بہت اچھی طرح پڑھ لیتا ہے، اور کوئی اس طرح کے کام بہت اچھے کر لیتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی مہمان آتا ہے، اب ہم اس کے سامنے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا سناؤ وہ دعا، وہ چیز جو کوئی بات تھی بتاؤ. اب وہ بچہ جو ہے نا وہاں پہ آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے، تھوڑا من کرتا ہے، بولنا نہیں چاہتا. اب ہم اتنے شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اتنا ہمیں غصہ آتا ہے، اور ہم بار بار اس بچے کو نا ٹوکے لگاتے ہیں، اس کے سامنے بھی، مہمانوں کے سامنے بھی ہم کہتے ہیں ابھی تو سنا رہا تھا اتنا زیادہ. اچھا مہمان چلا جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب سنانے کا کیا فائدہ. اور ہم اس بات پہ بھی بہت فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ میرے بچے کے اندر یہ بیہیویئر کیوں ہے، جبکہ یہ نارمل بیہیویئر ہوتا ہے. بچوں کو شیئر کرنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، بچے شیئر نہیں کرنا چاہتے. کوئی بھی مہمان آئے، کزنز ہیں، اس کا فیوریٹ ٹوائے ہوگا، اٹھا کے کہیں گے اس کو دے دو، شیئر کرو. بچہ نہیں دینا چاہ رہا ہوتا، بچہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، یہ میری ڈومین ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ اس کے کوئی ایسے کھلونے ہوتے ہیں جو اس نے کتنے عرصے تک استعمال نہیں کیے ہوتے، کہیں سائڈ پہ پڑے ہوئے، ایک دم کسی بہن بھائی کزن نے اٹھائے، اس دن اس کو بھی رونا آ گیا کہ یہ میرا ٹوائے کیوں اس نے لے لیا، اس پہ وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح بچوں میں تھوڑا سا اس ایج میں ایگریشن بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ نا بھی اپنی ہر بات کو صحیح طرح بتا نہیں پا رہے ہوتے. تو جب ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی ایسی چاہت ہے، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پرمیشن لینا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی ان کو چاہیے، وہ صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر پا رہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ایگریشن سے بتاتے ہیں، چیخے مار کے بتاتے ہیں، رود ہو کے بتاتے ہیں. تو والدین کو کیا کرنا ہے جب والدین کے سامنے اس قسم کا جو بیہیویئر آ رہا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو بہت زیادہ پرسکون رہنا ہے. اگر ایک بچہ آلریڈی ہائپر موڈ میں جا رہا ہے اور وہ 10% ہائپر ہوا ہے اور آپ 50% ہائپر ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. تو آپ کو بات اس کی آرام سے سننی ہے. مثلا بچہ سامنے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، آپ یوں کر کے بالکل آرام سے بیٹھ جائیں، جھنجھلانا نہیں ہے. اس کو آپ نے کچھ سختی سے ایسی بات نہیں کہنی، بہت آرام سے اسے پوچھنا ہے کہ اس طرح کہنا ہے کہ مجھے نا جب آپ چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو نا، آپ کی بات نہیں سمجھ آتی. تو آپ کو نا تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہوگا، آرام سے بیٹھیں، پانی پی لیں اور تھوڑا سا لمبے لمبے سانس لے لیں، دعا پڑھ لیں، اور جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی آپ مجھ سے بات کریں، پھر ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. اب اس کے لیے ٹائم چاہیے نا، اپنا فون بھی سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، اپنے زندگی کے دکھ بھی تھوڑی دیر کے لیے بھولنے پڑیں گے. اپنے جو اور ہم نے اپنے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے ریسیپیز میں، گھر کی ڈیکوریشن میں، اور باتوں میں اور کاموں میں، ان سے تھوڑا سا ڈس انگیج بھی ہونا پڑے گا. اور وہ سب کام کرتے ہوئے جب آپ تحمل سے بیٹھیں گے، ہم کہتے ہیں کتنی دیر، کئی دفعہ 2 گھنٹے، کئی دفعہ 4 گھنٹے، کئی دفعہ چند مہینے لگاتار آپ کو یہ بیہیویئر دینا ہوگا. جیسے مدرس مجھے کہتی ہیں کہ مطلب میں نا کافی دیر کرتی رہی، لیکن دیکھیں اس نے میرا نا دماغ خراب کر دیا. نہیں، اس نے نہیں دماغ خراب کیا، آپ کا دماغ پہلے سے ایسا ہی تھا. آپ اپنے دماغ کو خود ٹھیک کریں گے، اپنے آپ کو سیٹل کریں گے. بچہ تو اپنا نارمل بیہیویئر دے رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا یہ ہے کہ جب بچہ یہ بیہیویئر دے رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بالکل کام رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ جیسے میں ڈاکٹر ہوں تو ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ جتنی ایمرجنسی ہوگی آپ کو اتنا اپنے آپ کو پینک سے بچانا ہے. ایک جو فوجی ہوتا ہے جو سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اس کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس نے کتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا وہاں پہ. اس نے پرسکون رہنا ہے. اگر وہ پرسکون نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ غلط فیصلے کر دے گا. اسی طرح کوئی بھی کسی کمپنی کا کوئی سی ای او ہوتا ہے، یا جہاں پر بھی ہائی سٹیک ڈیسیجن ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ خود پریشان ہو جائیں گے آپ غلط فیصلے کریں گے. تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ اصول سیکھنا ہے نا. میں بھی اپنی گھر میں سی ای او کی طرح ہی ہوں نا. شوہر تو اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو مجھے فیصلے صحیح کرنے ہیں اس وقت. تو میں پریشان ہو کے بکھر کر اپنے بچے کو نہیں سنبھال سکوں گی. دوسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے نا بالکل کلیئر ہو کے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ بچے کو کیا چیز الاؤ کرنی ہے اور کیا چیز الاؤ نہیں کرنی. مثلاً اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے بچے کو اسکرین نہیں دینی، یہ آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اب وہ بچہ اسی پہ تو ٹینٹرم دے گا نا. اسی پہ پہلے اس نے آرام سے مانگا، ماما دے دیں دے دیں، آپ نے کہا نہیں
4 سال کا بچہ ہے، دے دیں، نہیں، آپ اپنے آپ کو بتاتی ہیں میں نے نہیں جھنجھلانا. اب وہ بچہ لیٹ گیا، چیخیں مار رہا ہے، رو رہا ہے، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں روٹین میں؟ پکڑو جان چھوڑو، پکڑو جان چھوڑو. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے، کیونکہ آپ کام ہے، آپ آرام سے کہتی ہیں کہ بیٹا یہ تو بھی نہیں مل سکتا. آپ نے وہ فون سائڈ پہ رکھ دیا اور اس کے اوپر فردر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. آپ آرام سے اپنے کام کر رہی ہیں، بچے کو اٹینڈ کر رہی ہیں اور گھر کی چیزیں دیکھ رہی ہیں، بچہ رو رہا ہے، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اگر کوئی گھر والا بھی آتا ہے کیا ہوا، آپ کہتے ہیں کچھ نہیں، مسئلہ حل کر لیے، ابھی چپ ہو جائے گا، آپ ریلیکس کریں. جب ہم کہتے ہیں نا میں تو ٹھیک طرح ہینڈل کرنا چاہتی ہوں، سسرال والے نہیں کرنے دیتے. مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم اس وقت ہائپر ہوئے ہوتے ہیں، تو سسرال والے سوچتے ہیں بچے کو سیٹل کریں کہ ماں کو سیٹل کریں، تو وہ کہتے ہیں بھی دے دو، کوئی تو سیٹل ہوگا. اور ہم اس پہ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھا انہوں نے خراب کیا ہوا ہے، جبکہ ہم کام نہیں ہیں، ہم پرسکون نہیں ہیں. میرے پاس جتنی بھی مائیں آتی ہیں اور جب وہ کہتی ہیں جیسے بچہ پیدا ہوا ہے اور میں کہتی ہوں اپنا فیڈ کرائیں، اور 2 دن بعد آ کے کہتی ہیں اس کی دادی نے لگا دیا. دادی کیوں لگائے گی؟ ماں صبح سے موڈ خراب کر کے بیٹھی ہوئی ہے، میں راتوں کو نہیں سو سکی، اب پھر بچے کو دودھ پلاؤں، اب پھر یہ کام کروں. دادی کہتی ہے پھر فیڈر دو. لیکن اگر ایک ماں بچے کو فیڈ کراتے ہوئے پریشان نہیں ہوتی، ریلیکس آرام سے، اگر وہ دادی اس وقت کہتی بھی ہے فیڈر لگا دو ایک، تو وہ کہتی نہیں مجھے لگتا ہے اس کی صحت کے لیے نہیں اچھا، میں پلا لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو اس معاملے میں بودریشن نہیں دے گا. ایک تو لمٹس آپ کو آپ نے سیٹ کرنی ہے کہ کیا الاؤ کرنا ہے، کیا نہیں الاؤ کرنا. مہمان آئے گا تو میں نے کیا چیز بچے کو لینے دینی ہے، جب کوئی فلاں رشتہ دار آئے گا، چھٹیاں ہوں گی تو کیا کر سکتا ہے بچہ. آپ جب کلیئرٹی سے صحیح چیز ڈسکس کر لیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے گھر کے ماحول کے مطابق سوچ لیتی ہیں، بس اب آپ نے اس کے بعد اس کو اس لمٹ پہ ہی رہنا ہے. لیکن بار بار اریٹیٹ نہیں ہونا. اریٹیٹ ہوئے نہیں تو پھر بچے کا یہ بیہیویئر بھی بڑھے گا اور آپ کے لیے مشکلات اس سلسلے میں زیادہ ہو جائیں گی. اسی طرح بچہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے، ہم یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو نا ہم تعریف نہیں کرتے. یعنی بچہ جب بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہو، چلتے پھرتے، آپ اس کی تعریف کریں، اس کو شاباش دیں. میرے ساتھ کل ایک سینیریو ہوا، تو میرا پوتا ہے وہ یہی 2 سال کا ہے، تو میرے بیٹے نے اٹھایا ہوا، میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ میرے پاس، تو اس نے کہا نہیں. میں نے پھر ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آ جاؤ، آؤ چلتے ہیں باہر. تو میں بالکل قریب اس کی آئی نا، تو اس نے، اب اس کو تو نہیں پش کرنا آ رہا تھا یا روکنا آ رہا تھا، 2 سال کا بچہ ہے، تو اس نے میرے منہ پہ ایک تھپڑ لگا دیا. تو میرے بیٹے نے اس سے کہا کہ کیا کیا ہے، دادوں کے ساتھ ایسے تو نہیں کرتے. اس نے اس کو سختی سے کہا سوری بولو. اس نے کہا نہیں، اور یہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا ہے. اس نے پھر کہا بیٹے نے، میں نہیں بات کروں گا، سوری بولو. اس نے کہا نہیں. اچھا میں چپ کر کے آ گئی، کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس وقت وہ کون سا بیہیویئر دے رہا ہے، تو سختی والا، ڈیفائنڈ بیہیویئر، باغی پنے والا. اگر اب زبردستی 2 سال کے بچے کو آپ زبردستی کریں گے، یا میں کہوں گی تم لوگوں نے اسے تمیز نہیں سکھائی اور اس کو میری عزت نہیں کرنی آتی، تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ کیا سمجھ جائے گا؟ وہ نہیں سمجھے گا. اچھا آج کیا ہوا، آج صبح میں تیار ہو رہی تو مجھے نیچے سے آوازیں آ رہی، سوری سوری. تو میں نے کہا کون بول رہا ہے؟ تو وہی کہتا میرا پوتا، میں بول رہا ہوں. میں نے کہا اچھا کس کو سوری بول رہے ہو؟ تو کہتا میں دادا ابو کو بول رہا ہوں. اور وہ کیوں بول رہا تھا کہ وہ سائیکل چلا رہا تھا، تو سائیکل چلاتے چلاتے اس نے ہٹ کر دیا نا، وہ مطلب جہاں وہ چیئر پہ بیٹھے تھے، تو اس پہ بولا سوری. اب فرق محسوس کریں. اب یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ میں ایشو بھی بنا سکتی ہوں کہ اچھا مجھے سوری بولا نہیں، اس کو بول دیا، میری کوئی عزت نہیں اس گھر میں. یہ کرنے سے مسئلہ بڑھے گا. دوسری بات یہ کہ بچے کو پہلی سچویشن میں تنگ کرنا، دوسرے میں کوئی شیم دے دینا. میں نے سمپلی اسے کہا، میں نے کہا ویری گڈ، شاباش. اب اس میں آ گئی پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوگی. اور وہ والی بات ہم نے ہائی لائٹ ہی نہیں کی کہ جی اس پہ تو پورے خاندان جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہمارا کام کیا ہے، اس بچے کا جو بھی ایک ہوتا ہے بیہیویئر جو مشکل والا ہے اس عمر کے حساب سے، اس میں اس کو سکھانا ہے. اور بڑا خوش ہوا کہ مجھے جی اپنے دادا سے بھی اور دادوں سے بھی خوب شاباشیں مل رہی ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے. موڈ اچھا تھا تو وہ صحیح بیہیویئر دے رہا تھا. جب موڈ خراب ہے، اس نے غلط بیہیویئر دینا ہے، اس کے بعد یا ہم نے اگنور کرنا ہے اور ہم نے یا لمٹ سیٹ کرنی ہے. ہم نے اسے ضرور بتایا کہ یہ بیہیویئر ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
اب وہ آہستہ آہستہ یہ سیکھے گا کہ جب بھی میں صحیح جگہ پہ سوری بولتا ہوں تو سب خوش ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو وہ والا بیہیویئر آٹومیٹیکلی اس کا زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اس عمر کے بچوں کو اپنے جذبات کو صحیح طرح سے ایکسپریس نہیں کرنا آتا۔ ان بچوں کو اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنا بھی سکھانا چاہیے کہ کیسے بات کریں گے، کیا فیل کریں گے۔ میرے فیملی میں نے دیکھا کہ اسی طرح ایک بچی ہے جو تقریباً 4 ساڑھے 4 سال کی ہے، اور اب اس کا نیا بہن بھائی آیا ہے۔ اب جب نیا بہن بھائی آتا ہے تو تب بھی بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا مائیں کیا کرتی ہیں، بار بار کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو ہو کیا گیا ہے، کیوں نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ایک بچہ پہلے گھر میں تھا، اسی پہ سب کی توجہ تھی، اسی سب پیار محبت کر رہے تھے۔ اب ایک اور بچہ آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اب جتنے بھی بڑے بچے کو توجہ دیں گے سب کی توجہ چھوٹے بچے پہ بھی جا رہی ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ جب میں اس بچی کے پاس بیٹھتی تھی اور وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو دیکھ کے آبزرو کر رہی ہوتی تھی کہ باقی لوگ اس کو کتنا پیار کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اور میری طرف اب اس طرح کی توجہ نہیں، تو میں اس کو کان میں پوچھتی تھی آپ جیلس تو نہیں ہو رہی ہو، جیلس ہو رہی ہو؟ اچھا جب جیلس ہوتے ہیں پھر ہم یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہیپی ہو رہی ہو؟ تو اس سے کیا ہوا کہ اس نے سیکھ سیکھ کے یہ دیکھا کہ مجھے اپنا ریلیشن شپ کیسے رکھنا ہے صحیح۔ اچھا اب جب اس کا وہ دوسرا بہن بھائی ذرا بڑا ہو گیا تو اب وہ مجھے آ کے کئی دفعہ بتا رہی ہے کہ یہ مجھ سے جیلس ہو رہا ہے۔ میں کہتی ہوں جب کوئی جیلس ہو رہا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے صحیح جذبات کو ایڈریس کرنا یا کرانا بچوں کو سکھایا ہی نہیں۔ ہم نے تو بس ان کو یا تو روبوٹ سمجھ لیا اور یا مصیبت سمجھ لیا۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، خرابیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگلی عمر پہ چلتے ہیں، 6 سال سے 12 سال۔ اب یہ جو عمر ہوتی ہے اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں۔ اب اس عمر میں کون سے بیہیویئرز ہیں جو کہ تنگ کر سکتے ہیں آپ کو، جو بہت پریشان کر سکتے ہیں، ڈیفیکلٹ بیہیویئرز ہیں؟ ایک تو بچے جو ہیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کئی دفعہ وہ واقعی جھوٹ بولتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو بہت ایگزیجریٹ کرتے ہیں، میں نے یہ کیا وہ کیا، کر کچھ بھی نہیں سکتے، وہ باتوں کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں اور ریالٹی وہ نہیں ہوتی۔ ہم اس پہ بھی ہمارا تو دل ٹوٹ جاتا ہے، ہماری تو بری حالت ہو جاتی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو منافقت کی نشانی ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ مومن تو سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نے تو اس کو سچا بنایا تھا، یا اللہ یہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میری تو دنیا تباہ ہوگی، ختم ہوگی، اب میں کیا کروں؟ اس طرح نہیں کرنا، انڈرسٹینڈ کرنے کہ اس عمر میں بچے کرتے ہیں کام۔ دوسرا، آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر بچے جو ہیں اپنے کام کے معاملے میں ذمہ دار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں بہت کیئرلیس ہے، بیگ بھی نہیں پیک کرتا، پڑھائی نہیں کرتے، پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے، دل ہی نہیں چاہتا، یاد ہی نہیں رہتا کہ ٹیسٹ ہے، گیم پہ بٹھا دو تو اس کو ساری گیمز یاد ہیں، لیکن پڑھائی کا کہو تو ہوش ہی نہیں ہے اس بچے کو، پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے تو لگتا ہے کہ بلڈ پریشر ہو گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ میں بس بالکل ختم ہو گئی ہوں اس کے پیچھے۔ تو یہ بھی ٹپیکل بیہیویئر ہے، بچے زیادہ تر رسپانسبل اتنے نہیں ہوتے۔ اچھا اگلا ایک اور بڑا پہاڑی مسئلہ، آپس میں لڑتے بہت ہیں بہن بھائی، سبلنگ رائولری، اتنا لڑتے ہیں توبہ، سلوک ہی نہیں ہے ان میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف میرے بچے ایسے ہیں، جب ہم بچے تھے ہم بھی یہی کرتے تھے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم میں تو بڑا سلوک تھا۔ تو اماں بھی بھول چکی ہوتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ بچپن میں کیا سینیریوز ہوتے تھے۔ بڑا ڈیپلی آپ کو اس عمر میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کیسی ہوتی تھی، میں کیا کرتی تھی۔ تو بچے لڑتے ہیں، یہ نارمل ہے، آپ کے بچے نارمل ہیں اگر لڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جب وہ 2 برتن اکٹھے ہوں گے تو آپس میں بجیں گے۔ اچھا اسی طرح کچھ بچے اس عمر میں آ کے جب اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، یا تو وہ بلی بن جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کو بلی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ بلی ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم دونوں چیزوں سے پریشان ہیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ بدماشی کر رہا ہے تو ہم اس پہ بھی پریشان ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ کیوں ایسے کر رہا ہے، سسرال میں کون ہے جس کا ایسا بیہیویئر ہے، ضرور اسی سے سیکھا ہوگا۔ یا اپنے میاں کو کہتے رہتے ہیں آپ توجہ نہیں دیتے، اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ دوسرا بیہیویئر جو ہے اس پہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میرے بچے میں کانفیڈنس کیوں نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں صحیح طرح سے چیزوں کو مینیج کرتا۔ پھر یہ کہ بچوں کا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے، ہمیں بار بار انٹرپٹ کرتے ہیں، مطلب آپ کچن میں کام کریں ہم انٹرپٹ کریں گے، مثلا آپ کہیں قرآن کلاس میں آتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی پڑھائی کر لوں، اس میں بار بار آئیں گے آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں میں نے تم لوگوں کو ایک دفعہ سمجھا دیا تھا، 2 گھنٹے کی بات تھی، 1 گھنٹے کی بات تھی۔ اور اب تو ان بچوں کی ایکسس فون پہ بھی ہوتی ہے نا، آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو فون پہ فون آنے شروع ہو جائیں گے، ماما آپ کب آ رہی ہیں، ماما آپ کب آ رہی ہیں، ماما آپ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی، جلدی آئیں، اور کام کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مجھے میرے کام کیوں نہیں کرنے دیتے۔
اب اس سارے سینیریو کو اس عمر میں ہم کیسے ڈیل کریں گے، کیونکہ ڈیلنگ تو ہماری ہے نا، اور اصل مسئلہ ہمارا اسی میں ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اوپن کمیونیکیشن رکھنی چاہیے، یعنی بچہ بڑی سی بڑی بات بھی بتا دے تو آپ آرام سے سنیں گے، یہ نہیں کہ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا، لیکن کچھ مسئلوں کو فوراً حل نہیں کرنا۔ مثلا آپ کا بچہ آپ کو کہتا ہے نا کہ آج اسکول میں ٹیچر نے مجھے ڈانٹا کھڑا کیا، تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا، تم تو ڈیزرو کرتے ہو، تم تو ہو ہی ایسے، کیا کیا تھا تم نے؟ بچہ کیا کہتا ہے کہ پھر اگلی دفعہ نہیں بتانا، بلکہ اگر ٹیچر نے فرض کریں ڈائری میں کچھ لکھا ہے تو اس پیج کو بھی پھاڑ لینا ہے۔ جھوٹ ایسے ہی شروع ہوتا ہے نا، کمیونیکیشن نہیں ہے ہماری۔ اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ ہم بچے کو بیٹھ کے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، بیٹا جھوٹ بولنے والا منافق ہوتا ہے، وہ آپ اگر بتا بھی رہے ہیں تو بچہ کہتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مجھے تو ڈانٹ پڑ جائے گی اگر میں نے بتا دیا، تو مجھے تو چھپانا ہے کسی نہ کسی طرح سے اس بات کو۔ آپ نے اس کو بتایا کہ اس بچے سے دوستی نہیں کرنی، اس سے نہیں ملنا، لیکن اس کو اچھا ہی وہ لگتا ہے۔ کئی خواتین آتی ہیں نا میرے پاس کہ میرے شوہر نہیں پسند کرتے میں فلاں دوست کو ملوں تو میں تو بہت سفوکیٹ ہو گئی ہوں، تو بچہ بھی اسی طرح سفوکیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو وہی بچہ اچھا لگ رہا ہے یا اسی سے اس کی دوستی ہے، باقی بچوں سے نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرے گا، اس سے ملنا نہیں چھوڑے گا، لیکن آپ کے سامنے جھوٹ بولے گا، آپ کو نہیں بتائے گا۔ لیکن اگر ہم اوپن کمیونیکیشن رکھتے ہیں، بچوں کو بولنے دیں جو وہ بولتے ہیں، جو باتیں بتاتے ہیں، آپ اس میں سے اپنی نا چیک لسٹ بناتے رہیں۔ او اچھا اچھا یہ ہوا، اچھا آپ کو تکلیف ہوئی، اچھا برا ہوا، اوہ اندر سے تو آ رہا ہے، اور کام نہ کرو اور نکمے پن کے ساتھ رہو، مجھے پتا ہے جو تم نے کیا ہے، یہ تمہاری اپنی کرتوت ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن بچے کے سامنے بالکل ساری بات سن لی تاکہ بچہ آپ سے کمیونیکیٹ کرے، اور اگر وہ پھر آپ سے مشورہ لے پھر آپ ان کو اچھی طرح مشورہ دیں، اور کئی باتوں کو کسی اور موقع پہ کسی اور طریقے سے اس کو سیٹل کریں، ڈیپینڈ کرے گا نا سچویشن کیا ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ بچوں کو مسائل کو حل کرنا سکھائیں۔ 6 سے 12 سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ جب آپ اسے مثلاً آپ نے 8 سال کا بچہ ہے، اس کو آپ نے کہا نہیں فون نہیں ملے گا، اچھا بچہ کے کہتے ہیں کیوں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھہرو میں نا کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہوں اور تم نے مجھے جج کرنا ہے، اور پھر ہم سارے ریزن دیتے ہیں، بیٹا یہ آنکھیں خراب کرتا ہے، بیٹا یہ ایسے کرتا ہے، بیٹا اس کا کنٹینٹ اچھا نہیں ہوتا، بیٹا اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، اور وہ جج صاحب کیا فیصلہ کر کے اٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بچے کو موبائل دے دیا جائے۔ ہم ایسے معاملات کو حل کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں بچے کو اس طرح پوچھنا ہوتا ہے، ویری انٹرسٹنگ کوشچن، بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا آپ نے، کیا خیال ہے آپ بتائیں؟ نہیں میں نے نہیں بتانا، آپ بتائیں۔ آپ کی نہیں بتائیں، آپ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ کو تو بہت کچھ آتا ہے، آپ بتائیں۔ نہیں پتا تو سوچ کے آئیں، جائیں سوچیں، مجھے سوچ کے آ کر بتائیں کہ کیا خیال ہے، میں کیوں نہیں آپ کو دے رہی۔ آپ کو وہاں پہ امپاورڈ رہنا ہے، پلس بچوں کو پرابلم سالونگ سکھانی ہے۔ مسئلہ بچہ لے کر آتا ہے، بہن یہ کہہ رہی ہے، بھائی یہ کہہ رہا ہے، تو ہم نے یہ نہیں صرف کہنا لڑتے نہیں ہیں، شکایتیں نہیں لگاتے، اپنے اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے کوئی مسئلے کا حل نہیں سیکھا۔ میرے پاس اتنے جوان لوگ آ جاتے ہیں اور مڈ ایج میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں مسئلہ نہیں حل کرنا آتا، اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، بچپن سے کسی نے سکھایا ہی نہیں، بس ہم نے سیپریٹ کیا اور کہا کہ آپس میں تم لوگوں نے کھیلنا نہیں ہے 3 دن۔ جو قرآن کا طریقہ یہی ہے نا، مسائل کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے، دونوں پارٹیز کو بٹھا لیا جائے اور آپ نیوٹرل بیٹھیں گی۔ اب نیوٹرل بیٹھ کر آپ کیا بات کریں گی، آپ یہ نہیں سوچیں گی یہ زیادہ اچھا ہے، یہ ہمیشہ لڑتا ہے، ہائی چلو یہ بڑا ہے، ہائی یہ چھوٹا ہے، نہ، نیوٹرل۔ آپ نے پرنسپلڈ فیصلہ وہاں پہ کرنا ہے، اور نیوٹرل اور پرنسپل فیصلہ کیسے ہوتا ہے، آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور آپ دونوں کی بات سنتے ہیں۔ مثلاً جی اس نے کھلونا میرا لے لیا، تو آپ یہ نہیں کہتے چلو کوئی نہیں چھوٹا بھائی ہے دے دو، چھوٹی بہن ہے دے دو، آپ کہتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں آپ نے پرمیشن لی تھی؟ کسی کی چیز کے لیے پرمیشن لینی چاہیے نا، یہ پرنسپلڈ فیصلہ، اصولی فیصلہ۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ تو آپ نے غلط کیا، آپ واپس دیں، پرمیشن لیے بغیر تو آپ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں لیکن میں جب بھی لوں کبھی مجھے نہیں دیتا، تو آپ کہتے ہیں پھر اپنے تعلقات اچھے کرو، طریقے سیکھو کہ کیسے کسی سے چیز لی جاتی ہے۔ دوسرا کہتے ہیں یہ میری چیز توڑ دی تھی لاسٹ ٹائم اس نے، تو آپ کہیں کہ اچھا پھر آپ کو چیز سنبھال کے رکھنی پڑے گی۔ وہ کہ لیکن میں نے جب بھی اس سے مانگی اس نے نہیں دی، تو آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ بیٹا جب ہم بہن بھائی رہتے ہیں گھر میں تو دل چاہتا ہے کبھی کبھی کسی کا دوسرے کے ٹوائے سے، دوسرے کی چیز سے کھیلنے سے، تو ہم ایسے کرتے ہیں ایک شیئرنگ باسکٹ بنا دیتے ہیں، جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ آپ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں آپ اس باسکٹ میں ڈال دیا کریں۔
تاکہ دوسرے کو بھی پتا ہو کہ وہ یہ چیز لے سکتا ہے. اور شیئرنگ کا طریقہ کچھ اصول بھی ہم کر لیتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے. بے شک بچے آپ کو اس وقت ایسی باتیں کہہ کے نکلیں، آپ کو میری پرواہ نہیں، آپ اس طرح سے یہ دیکھتے ہیں، آپ اس کی فیور کر رہی ہیں، بس کچھ بھی نہیں. آپ نے نیوٹرل طریقے سے ان کو مسئلوں کو حل کرنا سکھانا ہے. مثلاً جی آج میری کاپی گھر رہ گئی تھی، اچھا چلو. اب یہ نہیں کہ اس کو ہم باتیں سناتے جائیں، کیئر لیس ہو، پرواہ نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، کب ذمہ داری تم میں آئے گی. آپ کے اچھا ایسے کرتے ہیں کہ رات کو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی، میں آپ کے جو ٹائم ٹیبل سے پڑھتی جاؤں گی، آپ نے وہ چیزیں رکھتے جانا ہے. ہم یہ دیکھیں گے، ڈبل چیک کر لیا کریں گے کہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں. تو آپ اس طرح سے بچوں کو پراپر آرگنائزیشن سکھاتے ہیں، رسپانسبل بیہیویئر جو ہیں وہ بچوں کو سکھاتے ہیں. ایک کام کرنے والا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایج اپروپریٹ جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بچے کو لینا سکھاتے ہیں. ہم نہیں کرتے. 10 سال کا بچہ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے وہ کمزور ہے تو میں نے کہنا ہے کہ میں نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈالوں گی تو یہ کھائے گا. 4 سال کا بچہ آرام سے بیٹھ کے کھا سکتا ہے. ہاں وہ کھائے گا اتنا جتنا اس کا معدہ الاؤ کرتا ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہم کھائے گا، یا ہم نے جو سوچا ہوا ہے کہ اس بچے کو کھانا چاہیے اس طرح نہیں کھائے گا. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس عمر میں بچہ کتنا کام کر سکتا ہے، اور آپ کو اس کو وہ والا کام دینا چاہیے کہ آپ بیٹا یہ کام کریں. اگر آپ کو میری ہیلپ چاہیے آئی ول بی دیئر، میں آپ کی ہیلپ کروں گی. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ جہاں پر بچے کو واقعی مدد چاہیے وہاں مدد نہیں دیتے، وہاں اسے باتیں سناتے رہتے ہیں، ہر کام کے لیے مجھے بلا لیتے ہو. اور جہاں پر وہ خود کام کر سکتا ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیتے. اس کی وجہ سے بچے میچورٹی لیول پہ نہیں آتے، بچوں کو صحیح جگہوں پہ انگیج نہیں کرتے کہ کس طرح کام کیا جائے. پھر یہ کہ بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ نہ وہ بلی بنے اور نہ وہ بلی ہوں. کبھی کبھی ہم صبر کے نام پہ ان کو بلی ہونے دیتے ہیں کہ بیٹا برداشت کرو، بیٹا کسی کو کچھ نہیں کہتے. تو آپ بتاتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی آپ کو تنگ کرے گا یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا آپ نے مجھ سے ڈسکس کرنا ہے. جب آپ سے ڈسکس کرے تو آپ دیکھیں گی، آپ پہلے بچے کو سکھاتی ہیں کہ اچھا بیٹا جب وہ آپ کو بریک میں آ کر مثلا پش کرے، آپ نے پش نہیں کرنا، لیکن آپ نے اس کو کہنا ہے ڈونٹ پش می. اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے اور اس کو بولنا ہے کہ ڈونٹ پش می. اور ساتھ ہی وہاں پہ کوئی ٹیچر کھڑی ہوتی ہیں ان کو انفارم کرنا ہے. بچہ 2 دن کے بعد پھر آپ کے پاس آ کہتا ہے ماما وہ نہیں سن رہا، آپ فوراً جائیں گی اسکول اور آپ وہ وہاں پہ بچے کو سپورٹ دیں گی، بتائیں گی وہاں پہ ان کو کہ جی دیکھیں یہ 1-2 بچے اس کو بلی کر رہے ہیں. پلس آپ اپنے بچے کو یہ نہیں کہیں گے تم اتنے نکمے ہو، تمہیں تو کسی سے ڈیل نہیں کرنا آتا. اب آپ اس کی آہستہ آہستہ ڈیلنگ بڑھائیں گی، اس کو بتائیں گی کہ بیٹا جو چیز تم سے ہینڈل نہیں ہوتی تو ہم اتھارٹی سے بات کر کے اس کو مسئلے کو حل کرتے ہیں. اور تمہیں بھی آہستہ آہستہ ہم طریقہ سکھائیں گے کہ کیسے تم اس سے بات کر سکتے ہو، کیسے تم اسے ڈیل کر سکتے ہو، کس طرح تم اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہو.